محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے اس ویڈیو پر سب سے پہلے 1000 لائکس حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیچے دیے گئے لائک اور سبسکرائب بٹن کو دباتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ یوسف صلاح الدین کئی بار قید خانے جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکے تھے کہ وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجر کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے مرتے وقت اپنے کس پیر و مرشد کو پکارا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ یہ صرف دشمن کی الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کرتے رہے تو وزیر اعظم مصر غضبناک ہو گئے۔ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی اس تنبیہ کو محض لفاظی سمجھا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ عاضد مداخلت کرے گا اور انہیں زندہ کی تاریکی اور تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمران شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو چاروں طرف سے دشمن مہروں میں گھر چکا ہے۔ آخر صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کا کھانا بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کریں گے۔ دونوں ایک دن فاقہ تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے روز ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین قید خانے میں آئے اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نکاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ابو جعفر کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین مسکرا دیے، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو، اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے۔ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا۔ وہ دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہو جائیں گے۔ صلاح الدین نے بے نیازانہ انداز میں کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا، اس طرح اللہ کی زمین دو فتنہ گروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین زندان سے نکل گئے۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ عاضد کے لیے نازیبہ کلمات ادا کرنے لگے، جس نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دیے جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ صلاح الدین نے فوراً زندان کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دونوں امراء کے شان شایان کھانا پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ غذا پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر ان دونوں نے بیک زبان کہا، ہم اس شرط پر اس پسپردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے اور ہمیں ہمارے گھر جانے دیا جائے۔ صلاح الدین کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان دونوں کی شرطیں مان لی۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہروں پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ صلاح الدین نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے۔ علی ناصری نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ صلاح الدین نے گہری نظروں سے جعفر اور علی ناصری کو دیکھا، پھر ان کی یہ شرط بھی مان لی۔ وہ باربک کے فدائی تھے۔ ابو جعفر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور باربک حسن بن صباح کا شاگرد خاص ہے، تم دونوں اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ صلاح الدین نے سخت لہجے میں کہا، جس کی روحانیت اور ریاضت کے قصے سارے مصر میں مشہور ہیں، وہ ایک شیطان کا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو باربک کا کمال ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اتنی دبیز نقاب ڈال رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں جھانک سکتا۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں نہیں مانتا۔ صلاح الدین کے لہجے کی تلخی برقرار تھی، تم مجھے فریب دے رہے ہو، اور ایک فریب کار کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں اس زندان کے اندھیروں میں بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین کھڑے ہو گئے۔ علی ناصری نے فوراً ہی صلاح الدین کے پاؤں پکڑ لیے، اگر ہمارے پیش کردہ ثبوت غلط ثابت ہوں تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے ایک نظر علی ناصری کی طرف دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ یہ صلاح الدین کی ایک گہری چال تھی جسے ابو جعفر اور علی ناصری سمجھنے سے قاصر رہے۔
دراصل وہ باربک کے بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہتے تھے اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ باربک کو مصر کے باشندے نہایت احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان میں باطنی بھی شامل تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر صلاح الدین انتہائی تحقیق اور معلومات سے پہلے باربک پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اگر اس سلسلے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو مصری باشندے اس کے خلاف ہو کر ایک ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ باربک کے سلسلے میں ابو جعفر نے گفتگو کی ابتدا کی تو صلاح الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، یہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارا پیش کردہ کوئی دعویٰ سچ ثابت نہ ہو سکا تو پھر دردناک موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ صلاح الدین نے ایک بار پھر اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کے اعصاب پر موت کا خوف طاری کر دیا۔ پھر علی ناصری نے باربک کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ساحر ہے۔ خدا نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر بخشی ہے کہ سننے والے مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ اس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے بیشتر لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین بہت غور سے علی ناصری کی باتیں سن رہا تھا۔ باربک کی کوئی کرامت؟ یکایک صلاح الدین نے علی ناصری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باربک جس مریض کو پانی دے دیتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ علی ناصری نے باربک کی مشہور کرامت بیان کرتے ہوئے کہا، اور جسے پانی نہیں دیتا وہ مر جاتا ہے۔ صلاح الدین نے کسی قدر حیرت سے علی ناصری کی طرف دیکھا، اور کیا کرامات ہیں اس کی؟ باربک جس کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ علی ناصری اس ساحر کی ایک اور خوبی بیان کر دیتا ہے، اگر باربک شاور سے ناراض نہیں ہوتا تو وہ اب تک مصر پر حکومت کر رہا ہوتا۔ باربک کی بددعا کے سبب شاور ہلاک ہوا اور آپ کے چچا اسدالدین شیر کوہ کو فتح حاصل ہو گئی۔ علی ناصری کا انکشاف سن کر صلاح الدین مسکرائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کا سارا انتظام باربک کی دعا اور بد دعا کے تحت چل رہا ہے۔ صلاح الدین کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ ہم نے آپ کی چچا مرحوم کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ باربک کی خانقاہ میں حاضر ہو کر اس کی روحانی طاقتوں سے فیضیاب ہوں اور نہایت سکون و اطمینان سے مصر پر حکومت کرتے رہیں۔ علی ناصری نے ایک اور حیران کر دینے والا انکشاف کیا، مگر اسدالدین شیر کوہ نے ہماری بات کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ اچانک بیمار پڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب باربک کی بد دعاؤں کے اثرات تھے۔ علی ناصری کا خیال تھا کہ جوان سال صلاح الدین اپنے چچا کی موت کا سبب سن کر غصے سے بھڑک اٹھے گا، لیکن مصر کے نوعمر وزیر اعظم نے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور علی ناصری سے مسکراتے ہوئے سوال کیا، تم دونوں باربک کے معتقد ہو یا منکر؟ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے یہ بڑا پریشان کن سوال تھا۔ ان دونوں کے ذہن بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بیک وقت ایک ہی زاویے سے سوچ رہے تھے کہ اگر وہ باربک کے معتقد ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو صلاح الدین ان کی جاں بخشی کے وعدے سے بھی مکر سکتا ہے۔ اس لیے دونوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے مصلحت اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا باربک سے بس اتنا تعلق ہے کہ کبھی کبھی اس کی روحانی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے عقائد کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس رسم و رواج کو دوستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کا جھوٹ سن کر صلاح الدین مسکرائے، اگر تم اس کی دوستی کا اقرار کرتے ہو تو ایسی مصیبت کے وقت باربک کی روحانی طاقت تمہارے کام کیوں نہیں آئی؟ علی ناصری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیا جھوٹ تراشا۔ اسی وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ باربک کی کرامتیں ایک ڈھونگ ہیں۔ وہ علی اعلان کہتا ہے کہ میرے ماننے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے بھوکا رہ کر 3 دن تک قید خانے کے اندھیروں میں باربک کو ہزاروں بار پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ آخر ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی روحانیت ایک فریب ہے۔ صلاح الدین ان دونوں کی گفتگو سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا کوئی اور فریب بیان کرو جس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کی بار ابو جعفر بولا، باربک کے ہزاروں فدائین مصر میں موجود ہیں مگر کوئی اس راز سے آگاہ نہیں کہ وہ فدائین کہاں ہیں اور کس لباس میں ہیں۔ صلاح الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے علی ناصری سے ایک نیا سوال کر ڈالا، یہ بات کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ حسن بن صباح کا ماننے والا ہے؟ تمہارے بقول باربک تقریر کا ماہر اور الفاظ کا جادوگر ہے، اس طرح وہ اپنی گمراہی سے انکار کرتے ہوئے خود کو ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ثابت کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اپنی جنت کو کہاں لے جائے گا جو اس نے خانقاہ کے اندر زیر زمین آباد کر رکھی ہے؟ یہ سنتے ہی صلاح الدین کے چہرے پر اطمینان کا گہرا رنگ جھلکنے لگا، جیسے کوئی مسافر بھٹکتے بھٹکتے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ دوسرے دن صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عزاء الدین کے ہاتھ باربک کے نام خصوصی پیغام بھیجا، مجھے مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ مصر کی معزز و محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ قصر وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔
میں بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا، مگر حکومت کے کاموں کی زیادتی اس ملاقات میں مانع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اتنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربک صلاح الدین کا خط پڑھ رہا تھا اور امیر عزاء الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربک ایک دراز قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی اور زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ و سفید رنگ اور مضبوط کثرتی جسم۔ اگر باربک سیاہ غضاب لگا لیتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40-45 سال کا نظر آتا۔ باربک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عزاء الدین کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ باربک نے اپنے لمبے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ماتھے پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین کا خط پڑھنے کے بعد باربک نے نظر اٹھا کر امیر عزاء الدین کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عزاء الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ باربک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین کا خط امیر عزاء الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کیجیے گا۔ میں ان کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گناہ گار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا رہتا ہوں۔ صلاح الدین نے بڑی حیرت سے باربک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر عزاء الدین سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آئے؟ امیر عزاء الدین نے بتایا، باربک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک تارک الدنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا ہے؟ صلاح الدین کے چہرے پر فکر و تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عزاء الدین مسکرائے، جنت باربک کی خانقاہ تو کسی راہب کی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ صلاح الدین نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچے۔ صلاح الدین کو زنداں کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھے کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر جب صلاح الدین قریب آئے اور ان دونوں نے اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ صلاح الدین کے لہجے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے امیر عزاء الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنا دیا۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، باربک کی جنت زمین دوز ہے۔ جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔ صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، خدائے واحد کی قسم، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربک کی جنت اسی خانقاہ میں ہے۔ صلاح الدین شمشیر لیے آگے بڑھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے لرزتے جسموں کے ساتھ صلاح الدین کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جاں بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کڑکڑانے لگے، ہمیں باربک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ صلاح الدین نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور پھر یہی عمل علی ناصری کے ساتھ دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے، میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربک کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولو گے۔ صلاح الدین نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر امیر عزاء الدین سے مخاطب ہو کر بولے، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، نہ کوئی شخص باہر سے اندر جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔ میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عزاء الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گئے۔ پھر جب صلاح الدین نے اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچے تو امیر عزاء الدین وہاں موجود تھے اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کے خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہیں، وہ طویل چلا کشی کے لیے دمیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین نے خانقاہ کے ایک خادم پہرےدار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو کہ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرےدار خادم نے وہی الفاظ دوہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عزاء الدین کی طرف دیکھا
جو قریب ہی موجود تھے۔ امیر عزاء الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلد دمیاط جا سکتا ہے۔ دمیاط مصر کا ایک ساحلی شہر تھا، چونکہ بہت سے صوفیات جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عزاء الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیاط جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عزاء الدین اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اسے اس طرح کھینچا کہ وہ اوندھے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عزاء الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے دریغ قتل کر دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گئے۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے، جو اسے اپنے نرقے میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا اور بے سر و سامان دریشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے خرقہ پوش خدمتگار نظر آئے، جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین کے حکم نے ان کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جنت حسن بن صباح کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی جگہ تھی جہاں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ صلاح الدین کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربک کے فدائین نے تلواریں کھینچ لی، پھر وہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ صلاح الدین کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آوازیں سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے فرار کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تیغ ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوئے تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلورین جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین قریب پہنچے تو باربک اسے دیکھ کر مسکرائے اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔ پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولے، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا۔ تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان خبیث کے بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربک کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا، پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کاٹ کر تخت پر گر پڑی۔ پھر صلاح الدین نے ان مجبور لڑکیوں کو باربک کی دوزخ سے باہر نکالا اور باربک کا سر نیزے پر بلند کر کے قاہرہ کی شاہراہوں پر پھرایا۔ صلاح الدین کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہتے کہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر صلاح الدین نے باربک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاش کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں بھروا دیں۔ اندھا کیے جانے سے پہلے ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین سے شکایت کی کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ جواب میں صلاح الدین نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جاں بخشی کا وعدہ کیا تھا، اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں بھی باربک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا کہ تم بھی حسن صباح کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا